الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله ربنا العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأبى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. آج سفر کی آخری تاریخ ہے، چاند کی آخری تاریخ ہے. کل ماہ مقدس بابرکت باسعادت مہینہ، جسے ہم اور آپ ربیع الاول کے نام سے جانتے ہیں، شروع ہونے جا رہا ہے. یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں ایک ایسی شخصیت کی پیدائش ہوتی ہے جن کا نام ہم اور آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں، جنہوں نے کائنات کے نظام کو بدل دیا، جنہوں نے دنیا کے نقشے کو بدل دیا، جنہوں نے دنیا سے اندھیرے کو ہٹا دیا، جنہوں نے اجالا پیدا کیا، جنہوں نے ظلمت و بربریت کو ختم کر دیا دنیا سے، جنہوں نے انسان کو انسانیت کا سبق پڑھایا، جنہوں نے ایک اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے کیسے جھکا جائے، کیسے عبادت کی جائے، اس کا سبق پڑھایا. اس عظیم الشان، اس عظیم المرتبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس ماہ مقدس میں ہوتا ہے، اور اسی ماہ مقدس میں وہ اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں. آج میں چاہتا ہوں کہ ان کے چند عملی زندگی پر کچھ گفتگو کروں. ان کے بہت سے اقوال ہیں جن کو حدیث ہم اور آپ کہتے ہیں. ان کی عملی زندگی میں کیا کیا انہوں نے اعمال کیے، کیا کیا انہوں نے کر کے ہم انسانوں کو دکھایا، وہ بھی حدیث کہلاتے ہیں. تو میں آج آپ حضرات کے سامنے عملی زندگی کے کچھ واقعات پیش کروں گا. امید کہ آپ بغور سنیں گے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے. جیسا کہ کلام پاک میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگو، تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے. ہر اس شخص کے لیے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ہر اس شخص کے لیے جو یوم آخرت کی امید رکھتے ہیں، ہر اس شخص کے لیے جو حساب و کتاب کی امید رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو اپنائیں. یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا، یہ ان کے حق میں جنت جانے کا راستہ بنے گا، سبب بنے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو نبی کی زندگی کیسی گزری ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی نے کیسی زندگی گزاری، کیا کر کے دکھایا ہم انسانوں کو، ہم دنیا والوں کے لیے. اس میں سے کئی اوصاف، کئی خوبیاں، کئی اعمال ہیں، اس میں سے میں ایک دو پر آج نقشہ ڈالنے کی کوشش کروں گا. میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک بہت بڑی صفت تھی، وہ تھی استقامت. استقامت بولتے ہیں جمے رہنا.
اپنے کام کو کرتے رہنا، جمے رہنا، چاہے کسی طرح کے بھی بات آ جائے، چاہے کوئی بڑا سے بڑا دشمن آ جائے، کوئی بڑا سے بڑا گھٹنا گھٹ جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہماری زندگی میں، اپنی ذمہ داری سے نہیں ہٹنا ہے۔ تو نبی کے پاس، نبی کی زندگی میں استقامت بہت بڑا وصف تھا ایک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت سے سرفراز فرمائے گئے، جب آپ نے دعوت دینا لوگوں کو شروع کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، لات و منات و عزا کو چھوڑ دو، باطل معبودوں کو چھوڑ دو، مشرکین، کفار، مکہ کے تمام کفار مخالف ہو گئے، آپ کو پریشان کرنے لگے۔ جب آپ باز نہ آئے تو مشرکین کے کچھ نمائندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کے پاس گئے اور ان سے یہ شکایت کی کہ اے ابو طالب، ذرا اپنے بھتیجے کو سمجھا دو کہ وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، ہمارے معبودوں سے لوگوں کو نہ روکیں، وہ چھوڑ دیں اس کام کو، اور کچھ لالچ بھی دی۔ کہا کہ اگر وہ اس کے بدلے میں ہم سے کچھ چاہتے ہیں تو ہم وہ بھی دینے کو تیار ہیں، مال و دولت چاہتے ہیں تو خوب مالدار بنا دیں گے ان کو، بہترین خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم کہیں سے تلاش کر کے ان کے سامنے پیش کریں گے، اگر وہ حکومت چاہتے ہیں تو بادشاہ بنا دیں گے، لیکن ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں اور ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی طرف بلانا بھی چھوڑ دیں۔ حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا، اے پیارے بھتیجے، کچھ نمائندے اور سردار آئے تھے، انہوں نے تمہاری شکایت کی اور ایسا کہا، تم سے ان کا یہ کہنا ہے کہ تم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، ایک اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دو، اور انہوں نے اس کے لیے یہ بھی پیشکش کی ہے کہ یہ تم کو اس کے بدلے میں وہ دیں گے، یعنی بہترین لڑکی سے شادی کرا دیں گے، بہت بڑا مالدار بنا دیں گے اور سردار بنا دیں گے اس قوم کا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین جواب دیا ہے، تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے۔ آپ نے کہا کہ اے چچا محترم، اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پہ چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، کتنی بڑی ذمہ داری تھی آپ کی، جمے رہے اس کام کو لے کر، پیغمبر تھے، نبی تھے، رسول تھے، ہٹے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑا وصف عبادت کرنا تھا، بہت عبادت کرتے تھے، رات بھر، دن کو جب جی چاہا، جب موقع ملا اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ کھڑے ہونے کی وجہ سے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، پیروں میں سوجن آنے لگتے تھے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں اللہ نے، آپ معصوم ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے اس طرح کی عبادت کرنے کی، کیوں آپ اتنی عبادت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ ہم تمام کو بھی چاہیے اللہ کا شکر جو ادا کریں نمازوں کے ذریعے سے، اللہ کا جو شکر ادا کریں عبادت کے ذریعے سے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی صفت نرمی برتاؤ، نرم برتاؤ کیا کرتے تھے، بہت نرم تھے، کبھی کسی کو اف تک نہ کہا۔ سیرت میں آتا ہے کہ 10 سال ایک خادم نے
ان کے وہاں کام کیا اور اف تک نہ کہا، اف تک نہ کہا، یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اتنے نرم مزاج تھے۔ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ بھی موجود تھے۔ ایک دیہاتی آیا، اعرابی ایک آیا، اور اس وقت مسجد نبوی کچی تھی، پیشاب کر دیا۔ دیہاتی کیونکہ دیہات کو بدنام کرتے ہیں لوگ، اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ پیشاب کر دیا مسجد نبوی میں آ کر۔ صحابہ ناراض ہو گئے، غصہ ہو گئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سب ان کے پیچھے ہو پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبوں کو روکا، رک جاؤ، نرمی اختیار کرو، تکلیف مت پہنچاؤ کسی کو، سختی مت برتو، اور صحابہ کو حکم دیا کہ اس کی دھلائی کرو، اس کو صفائی کرو، پانی لے آؤ، اور اس اعرابی کو، اس دیہاتی کو سمجھایا کہ اے محترم، مسجد عبادت کی جگہ ہے، مسجد تلاوت کی جگہ ہے، مسجد نماز کی جگہ ہے، بول و براز کی جگہ نہیں ہے۔ سمجھ میں بات آ گئی۔ اتنی بڑی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، نبی کے سامنے مسجد نبوی میں انہوں نے پیشاب کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ نہیں کہا، صرف سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک بہت بڑی، میں صرف ان کے چند عملی پہلو رکھ رہا ہوں، ایک بہت بڑی صفت آپ کے اندر عفو درگزر، معاف کرنا تھا۔ آپ بہت معاف کرتے تھے لوگوں کو، ہمیشہ معاف کرتے تھے۔ بدلہ لینے کی طاقت ہوتی تھی، قدرت ہوتی تھی، بدلہ لے سکتے تھے، لیکن بدلہ اور انتقام کبھی نہیں لیا۔ ایک شخص، ایک یہودی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور السلام علیکم کہتا ہے، السلام علیکم، بغیر لام کے۔ ہم لوگ سلام جو کرتے ہیں لام کے ساتھ، السلام کا مطلب ہوتا ہے ہلاکت و بربادی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا وعلیکم، یعنی تم پر بھی ہلاکت و بربادی ہو۔ اس جملے کو، اس لفظ کو حضرت عائشہ نے سن لیا، اور حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو آپ کو ہلاکت و بربادی کی بد دعا دے رہے ہیں اور آپ ان کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ، نرمی اختیار کرو، درگزر اختیار کرو، معافی کو اختیار کرو، کچھ مت کہو۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ کی عملی زندگی میں بہت زیادہ استقامت، عبادت، نرمی، عفو، درگزر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک بہت بڑا وصف، بہت بڑی صفت یہ تھی، تکلیف کو برداشت کرتے تھے، تکلیف کو برداشت کیا کرتے تھے۔ ہم اور آپ کتنی برداشت کرتے ہیں وہ آج کل زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ گرمی ہے، لائٹ چلی جاتی ہے، کیا برداشت ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت بڑی صفت تھی، تکالیف کو برداشت کرتے تھے۔ جب اسلام کا شروع کا دور تھا، جب مکہ والے مخالف ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امید سے طائف کا سفر کیا کہ شاید وہاں کے لوگ مان جائیں، شاید وہاں کے لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ جائے۔ مکہ سے طائف گئے، ایک صحابی کو لے کر، زید کو لے کر، مکہ والوں کو سمجھایا، یہ طائف والوں کو سمجھایا، اللہ کی دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا، انہیں بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، اور بات ہی سمجھ میں نہیں آئی بلکہ وہاں کے اوباش قسم کے بچوں کو، نوجوانوں کو وہاں کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑا دیا۔ ان اوباش قسم کے نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے تھے، اتنے پتھر برسائے، اتنے پتھر برسائے، آپ لہو لہان ہو گئے، خون سے لت پت ہو گئے، نالین مبارک خون سے بھر گیا، اور زید جو ان کے ساتھ تھے انہیں بھی مارا۔
جو ڈھال بن کر زید ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے آقائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہیں بھی پتھروں سے لہو لہان کر دیا، سینے پر مارا، پشت پر مارا، روایتوں میں، حدیثوں میں، سیرت میں آتا ہے کہ ان کے شرمگاہوں کو بھی مارا۔ زید بن حارثہ کے تھکے ماندے، تھکے ہارے، لہو لہان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امید، نا امید نہیں، پر امید ہو کے چلے۔ کسی باغیچے، انگور کا ایک باغیچہ تھا وہاں پر، وہاں دیواروں پہ لگ کے کھڑے ہو گئے۔ پھر باغ والے کو، باغیچے والے کو خبر ہوئی کہ کوئی شخص یہاں پر آیا ہوا ہے، انہیں یہاں کے نوجوانوں نے بہت مارا پیٹا ہے۔ ان میں سے دو کا نام ایک عتبہ ہے اور ایک شیبہ ہے۔ انہوں نے کہا، جبکہ نبی کے دشمن تھے لیکن ان کے آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے، نرم پڑ گئے ان کے دل۔ انہوں نے دروازہ کھولا باغیچے کا، باغ کا، اندر بلایا، بٹھایا، اپنے غلام کو حکم دیا ان کو پانی پلاؤ، ان کو انگور کے خوشے لا کر کھلاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے اس غلام سے جنہوں نے ان کو پانی پلایا، عتبہ اور شیبہ کا جو غلام تھا۔ باتیں ہوتے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانا اور پینا شروع کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر شروع کیا۔ اس غلام کو عجیب لگا کہ یہ کیسا کلمہ آپ نے پڑھا، آج تک تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں تھا، ہم لوگ تو کچھ اور پڑھ کے کھاتے ہیں، لات و منات و عزیٰ کا نام لے کر کھاتے پیتے ہیں، یہ بسم اللہ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا بجھایا کہ یہ بسم اللہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے پوری کائنات کو، پوری دنیا کو بنایا ہے، اس کا نام لے کر ہم کھانا کھانا، کسی بھی کام کو شروع کرتے ہیں انہی کا نام لے کر۔ ان کے بات سمجھ میں آئی اور باتیں ہونے لگی۔ آپ نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے بتایا میں فلاں ہوں۔ کہاں کے ہو؟ نینوا ایک جگہ ہے وہاں کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے کہا اچھا نینوا کا رہنے والا ہے، جہاں میرے بھائی رہا کرتے تھے حضرت یونس علیہ السلام، بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، جن کو سمندر میں کودنا پڑا تھا اور مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام 40 دن رہے اور زندہ رہ کر پھر واپس آئے دنیا میں، کہ وہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ تو میرے بھائی تھے، پیغمبری بھائی تھے۔ جب نبی نے اس غلام کو یونس علیہ السلام کی اور شہر نینوا کی کچھ اوصاف، کچھ معجزات بتائے، کچھ کرامات بتائے تو مشرف با اسلام ہوا۔ اللہ کے رسول اس حالت میں بھی بہت خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ اپنے تکالیف کو بھول گئے اور یہ کہا ایک بندہ تو کم سے کم اس سفر میں مسلمان ہوا، ایک بندے کو تو بھی میری بات سمجھ میں آئی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی صفت کیا تھی؟ استقامت، اپنی ذمہ داری کو جمع کیا کرتے تھے۔ دوسری بہت بڑی صفت عبادت، تیسری بہت بڑی صفت نرم تھے آپ، اور ایک بہت بڑی صفت درگزر، معاف کرتے تھے، وہ کبھی کسی کو اف تک نہیں کہا، نرم تھے اور تکالیف کے برداشت کرنے والے تھے۔ اور بھی بہت سے اوصاف ہیں، کہا جاتا ہے کہ آپ کے اوصاف کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھا کرو۔ حضرت عائشہ سے کسی نے کہا آپ کے اوصاف، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق بتاؤ، ایک جملے میں حضرت عائشہ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کیسے تھے۔ ہم تمام لوگوں کو ان اوصاف پر اپنی زندگی میں لانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔